پیارے اسلامی ساتھیوں، الحمدللہ آج سے ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے جس کا تعلق خلفائے راشدین سے ہے کہ خلفائے راشدین یعنی کہ وہ چار خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ ہے خلفائے راشدین۔ ان کے تعلق سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کے بعد دیگر کی زندگی پاک کے متعلق سماعت پائیں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تو تم میں سے جو ان کی اقتدا کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ صحابہ کرام کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب کے سب ستاروں کی طرح ہیں، چمکتے روشن ستاروں کی طرح ہیں۔ ان میں سے کسی ایک صحابی رسول کی بھی اگر جو بھی مسلمان اقتدا کرے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا، راستہ پا جائے گا اور روشنی پا جائے گا، یعنی صراط مستقیم کی اس کو پہچان ہو جائے گی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ یہ خلفائے راشدین، یہ صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے، عظیم ثواب ہے ان کے لیے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرکھ لیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں خلفائے راشدین جن کا نام ہے پہلے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ملت اسلامیہ کے وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں حضور علیہ السلام سے بلا واسطہ تعلیم اور تربیت کا شرف حاصل ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن لوگوں نے حضور علیہ السلام سے بغیر کسی کے واسطے سے آپ روبرو رہ کر کے نبی علیہ السلام سے تربیت حاصل کی اور تعلیم حاصل کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص، کوئی بڑے سے بڑے عالم اگر بڑے کسی مدرسے، جامعہ یا دارالعلوم سے یا کسی بڑے مدرسے سے، یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ اس کا بھی نام لگاتے ہیں، اس کا بھی نام لگاتے ہیں، صرف اس لیے کہ تاکہ اس نام سے پہچانے جائے کہ یہ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ وہاں اتنے بڑے بڑے جید عالم اکابرین، جہاں استاذ ہوتے ہیں، پڑھانے والے مدرسین ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو بہت بڑے عالم ہوں گے پھر۔ تو جو یہاں دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے مدرسے، بڑے عالم سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو یہ شرف اور فخر حاصل ہوتا ہے کہ ان کے شاگرد ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کے شاگرد ہیں، ارے اعلیٰ حضرت کے یہ شاگرد اور خلیفہ ہیں، تو اس پر اتنا ناز اور فخر ہم کو ہوتا ہے کہ ہمارے یہ بڑے عالم ہیں۔ تو جو نبی علیہ السلام سے پڑھے ہوئے ہوں گے ان کا کیا عالم رہا ہوگا، ان کے نام اور ان کے جو ہے تو مقام کا کیا عالم ہوگا، اور ان کے علم کا کیا حال رہا ہوگا، ان کے علم کا کیا حال رہا ہوگا، ان کی پرہیزگاری کا کیا عالم رہا ہوگا، اور ان کے تقوی و طہارت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ تو یہ فرما رہے کہ یہ بلا واسطہ، یعنی درمیان میں کوئی اور استاذ اور کوئی اور مدرسہ نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام سے خود بنفس نفیس ان لوگوں نے پڑھا اور آقا علیہ السلام نے ان کو پڑھایا اور سکھایا۔ وہ مقدس جماعت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت میں بے پناہ تکلیفیں اٹھائیں اور راہ حق میں بے انتہا مصیبتیں برداشت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سچے مسلمان اور جنتی ہیں۔ تمام صحابہ جو ہیں وہ سچے مسلمان ہیں اور سب کے سب جنتی ہیں۔ جتنے بھی صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ، پوری جماعت کی جماعت جو ہے وہ سب کے سب جنتی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے آقا علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ اسلام میں جو کچھ بھی راہ خدا میں، راہ اسلام میں جو کچھ بھی مصیبت آئی، تکلیف آئی، سب کچھ جھیل گئی ہے، سب کو ان لوگوں نے برداشت کر لیا، مگر اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دیا، اسلام کو آگے ہی بڑھایا، اور اتنا بڑھایا کہ دنیا کے تقریباً ہر کونے میں پہنچا دیا۔ یہ صحابہ کرام کا ہی جگر تھا
کہ اتنی کم تعداد میں رہتے ہوئے بھی اتنے وسائل بھی نہیں تھے اس وقت میں، اور دشمنان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور اس وقت میں اسلام کے چراغ کو بجھانے والے بہت تھے اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مگر ایسے وقت میں ایمانی طاقت جو تھی، اس طاقت کے بنیاد پر جو جہاں جس طرف نکل گئے اس طرف اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ مکے سے مدینے، مدینے سے ملک شام، تہران، جہاں بھی پہنچ گئے وہاں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ آج ہم کو تو کہیں نہیں جانا پڑ رہا ہے، ہم اپنے گھر میں اسلام کو نہیں تو جو ہے تو منوا پا رہے ہیں، ہم اپنی آل اولاد سے اسلام کے تقاضے کو پورا نہیں کروا پا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ ہمارے بدن میں طاقت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہم کو عقل و شعور نہیں ہے، سب ہے، وہ ایمانی جذبہ نہیں ہے۔ جو ایمانی جذبہ، جو طاقت ایمانی ان کے پاس تھی وہ ہم میں نہیں ہے۔ ارے وہ تو بہت بڑی بات ہے اتنی طاقت اور جذبہ ہونا، اس کا اثر اشیر بھی اگر مل جائے، قطرہ دو قطرہ بھی اگر ان کے ایمانی جذبے کا اگر مل جائے تو بھی انشاءاللہ ہم کسی کو اسلام کے خلاف کام کرتا ہوا برداشت نہیں کریں گے، اور اسلام کے جھنڈے کو ہر جانب لہرا دیں گے اور اسلام کی بات کو منوا لیں گے۔ لیکن بڑا رونا ہے کہ ہمارے اندر اتنا بھی الا ماشاء اللہ نہیں پایا جاتا، یعنی اس کا قطرہ دو قطرہ بھی نہیں پایا جاتا۔ بس یوں ہی جو ہے تو اللہ کے فضل سے جیسے بھی ہماری زندگی گزر جا رہی ہے، بس ایسا چل رہا ہے۔ ہم اسلام کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہم چلے آ رہے ہیں مسجد میں، راستے میں نہ جانے کتنے ہمارے دوست احباب رشتہ دار، ہماری خود آل اولاد بے نمازی اور نماز کے وقت میں بیٹھی ہے، ہماری ہمت نہیں ہے، زبان میں جنبش نہیں ہے کہ ہم اس کو کہتے چلو نماز کے لیے، ہم نہیں کہہ سکتے، ان کو نہیں کہہ پا رہے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا یہ۔ مگر وہ صحابہ کرام تھے جو غیر مسلموں کے سامنے اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو اس طرح سے جو ہے تو پیش کر دیا کرتے تھے کہ بن کہے کبھی کبھی مجبور ہو جاتے تھے داخل اسلام ہونے کے لیے کہ یہی سچا دین ہے، اور لوگ داخل ہو جاتے تھے۔ تو بہر کے تمام مصیبتیں، صعوبتیں اور مشکلات سے لڑتے بھیڑتے ہوئے اور سب کچھ برداشت کرتے ہوئے وہ جنت کے راستے پہ چلتے رہے۔ تو فرمایا گیا کہ صحابہ کرام کی جتنی جماعت ہے، جتنے صحابہ کرام ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، کیونکہ اس راستے سے ہٹے ہی نہیں نا، وہ اسی راستے پر صراط مستقیم پر لگے رہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، تو جنت میں ہی جائیں گے۔ سمجھ رہے؟ فرماتے ہیں، کہنے والے نے کہا کہ جھوٹ جو ہے، جھوٹ یہ بہت تیز چلتا ہے، بہت جلدی جلدی پھیلتا ہے، مگر منزل پہ کون پہنچتا ہے؟ سچ۔ منزل پہ جھوٹ نہیں پہنچتا، منزل سے پہلے پہلے ادھر ادھر وہ ختم ہو جائے گا، جھوٹ جو ہے وہ بہک جائے گا۔ منزل پہ تو جو سچائی پر قائم ہے وہی پہنچے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ تھے جو ہمیشہ سچائی پر قائم تھے اور ہر طرح کی مصیبت سے لڑتے بھیڑتے اور برداشت کرتے ہوئے جھیلتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رہے اور اس کے مسافر بنے رہے۔ اور فرماتے ہیں اسی طریقے سے سب کی تعظیم اور محبت تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تمام صحابہ کرام کی تعظیم اور محبت تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر صحابی، اس میں چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں، ہر کسی کی تعظیم کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہر کسی کی تعظیم کریں۔ یہ مہاجر بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، ان میں صحابہ کرام میں مہاجر بھی ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، کہیں اور سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینے، اس میں صحابہ کرام میں اس جماعت میں وہ بھی شامل ہیں، اور مدینے کے انصاری صحابہ بھی اس میں شامل ہیں، انصار مدینہ جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ صحابہ کرام میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، یہ نہیں کہ مہاجر جو ہے ان کی عزت کرنی ہے اور انصار جو ان کی عزت نہیں کرنا ہے، نہیں، ہر کسی کی عزت کرنی ہے، ہر کسی کی تعظیم کرنا اب صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ یہ غازی بھی ہیں اور شہید بھی، اس میں بہت سے صحابہ کرام غازی بھی ہیں جو میدان جنگ میں گئے اور مجاہدانہ انداز سے وہاں پر اسلام کی جو ہے تو بات کو منوانے کی کوشش کی، اسلام کے لیے جد و جہد کیا اور جنگ فتح یاب ہو کر کے واپس آئے۔ اور بہت سے شہید بھی ہیں جو میدان میں گئے اور وہیں شہید ہو گئے، اللہ کے راہ میں اسلام کے نام پر وہیں گردن کٹا دی اسی میدان میں، ان کو شہید کہتے ہیں، اور جو کامیاب ہو کر کے جو میدان جنگ سے واپس لوٹے ان کو غازی کہتے ہیں۔
تو غازی بھی ہے اور شہید بھی. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی میں امتحان لے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تقوی پرہیزگاری میں امتحان لے لیا ہے, اس میں یہ سب پاس ہو گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان ہو چکا ہے, یہ سب پاس ہو چکے ہیں. اب ان کے لیے قبر کے سوالات ایک فارمیلٹی رہے گی, ایک کھانا پوری رہے گی. اب ان کے لیے حشر کے میدان میں حساب و کتاب ایک کھانا پوری رہے گی. بلکہ بہت ایسے ہیں, جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ کرے کہ ان کے صدقے میں ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. تو وہ ایسے لوگ تھے جن کا امتحان اللہ تعالیٰ نے تقوی کے معاملے میں امتحان اللہ نے لے لیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساری امت میں سب سے افضل اور بہتر ہیں. ساری امت میں اس میں جتنے بھی ہیں, قطب ہیں, ابدال ہیں, ولی ہیں, جتنے بھی ہیں, صوفی ہیں, کامل ہیں, عامل ہیں, عالم ہیں, مفتی ہیں, قاری ہیں, اب جتنے بھی گزریں گے, شہید ہیں, غازی ہیں, جتنے بھی ہیں, فرمایا وہ صحابہ کرام ان سب سے افضل ہیں, ان سب سے افضل ہیں. اور فرمایا کہ صحابہ کرام کے اسلام کی عظمت انہی سے بلند ہوتی ہے. اسلام کی عظمت جو ہے آج تک جو شان اسلام ہے وہ انہی سے بلند ہوئی ہے, انہی سے ہوتی ہے, ان کے کردار سے ہوئی ہے. اور صحابی کے مرتبے کو آپ کوئی نہیں پا سکتا. صحابہ کرام کے مرتبے کو آپ صبح قیامت تک کوئی اور نہیں پا سکتا. اولیاء, اقطاب, غوث, قطب, صحابی رسول علیہ السلام کے درجے اور مقام کو حاصل نہیں کر سکتے. کوئی بھی اولیاء اللہ, قطب ہو, ابدال ہو, غوث ہو, جیسا کہ میں نے عرض کیا, آپ کوئی بھی جو ہے کسی بھی وہ جو ہے تو صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے. اب وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتے. فرماتے ہیں اب آپ سماعت فرمائیں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں سے پہلے خلیفہ کا ذکر شروع کر رہے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا, مجھے کسی کے مال سے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا کہ ابو بکر کے مال سے ہوا ہے. سبحان اللہ. یعنی آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ کسی کے مال سے, کسی کی دولت سے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا کہ صدیق اکبر کے مال سے ہوا ہے. حالانکہ ان سے زیادہ مال دینے والے رہے اور دیے. حضرت فاروق اعظم نے بھی دیا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی دیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی دیا. ان لوگوں نے حضرت صدیق اکبر سے بہت زیادہ مال دیا بظاہر, مگر سیدنا صدیق اکبر نے ایسے وقت میں دیا ہے کہ اس وقت کے برابر اب دوسرا وقت نہیں پہنچ سکتا. فرمایا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی خلیفہ گزرے, ان کو بھی شمار خلیفہ راشدہ میں جو ہے تو بعض محدثین شامل فرماتے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ کہیں نکلے تھے سفر میں, اور ان کے پاس توشہ جو تھا, کھانے پینے کی چیز ختم ہو گیا. تو ایک غریب دیہاتی شخص مسلمان سے ملاقات ہوئی. اس کے پاس میں اس وقت میں ایک روٹی تھی. اس غریب آدمی کے پاس ایک روٹی تھی. ان کو جب اس نے دیکھا کہ بہت بھوکے پیاسے ہیں, پانی وغیرہ پیش کیا, اس کے بعد کہا کھانا بھی کھا لیجئے, تناول فرمائیے. تو بھوکے تو تھے ہی, تو کہا بسم اللہ. تو اس نے اپنے ایک روٹی میں سے آدھی روٹی اپنے لیے رکھا, آدھی روٹی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. انہوں نے آدھی روٹی کھا کر کے پانی پیا, اس کا شکریہ ادا کیا, اللہ کا شکریہ ادا کیا, چلے آئے. اب کچھ دنوں کے بعد وہ غریب شخص آتے آتے مدینے میں پہنچا. اس کو معلوم نہیں کہ یہ امیر المومنین ہے اس وقت کے. جب وہاں پہنچا تو معلوم پڑا کہ یہ تو امیر المومنین ہیں, اور حضرت امیر المومنین جو ہے تو نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے. تو اس کو بہت سارا مال و متا دیا, اس کو بہت سارے بکریاں دی, اور دمبے اور بھیڑ دیے, کچھ اونٹیں دی, بہت دیا مال. تو چند لوگوں نے کہا کہ اس نے تو خالی آدھی روٹی دی تھی آپ کو. فرمایا وہ آدھی روٹی ابھی بھی زیادہ ہے, وہ آدھی روٹی ابھی بھی زیادہ ہے, اس لیے کہ میرے پاس تو بہت مال و اسباب ہے, میں اس کا آدھا تو نہیں دے رہا ہوں نا.
میں اس کا آدھا تو نہیں دے رہا ہوں، اس کے پاس تو ایک ہی روٹی تھی، چاہتا تو ایک لقمہ دے کر کے فارغ ہو لیتا، باقی اپنے لیے، اس کو بھی تو بھوک لگی تھی. اس نے اپنے ایک روٹی، پوری خوراک کا ایک روٹی صرف اس کے پاس تھی، تو اس نے آدھا دے دیا تھا. میرے پاس تو بہت، میں آدھا تو نہیں دے رہا ہوں نا، تو میں اس کے برابر نہیں پہنچ رہا ہوں. تو ایسے وقت میں جو دیا جاتا ہے، ایسے وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسے وقت میں دیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جتنا حضرت ابو بکر کے مال سے مجھ کو فائدہ پہنچا ہے، دین کو فائدہ پہنچا ہے، اسلام کو فائدہ پہنچا ہے، اتنا کسی اور کے مال سے نہیں فائدہ ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے. حضرت صدیق اکبر جب یہ سنا کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے مال نے جتنا فائدہ دیا کسی اور کے مال نے نہیں، تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں اور میرا مال سب کچھ جو کچھ بھی ہے، میری کیا حیثیت، میرے مال کی کیا حیثیت، سب آپ ہی کے لیے ہے. میں کیا اور میرا مال کیا، اور میری کیا حیثیت، میرے مال کی کیا حیثیت، جو کچھ بھی ہے سب آپ ہی کا ہے، آپ جس قدر چاہیں اس کو صرف کریں، خرچ کریں. تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی کہ انہوں نے کبھی جو ہے ہاتھ نہیں روکا، جب تک آپ سے ہوا آپ نے برابر جو ہے نبی علیہ السلام کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کی. سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے معمر لوگوں کے سردار ہیں، جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ دونوں کون؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جانتا ہے یہ دونوں جو ہے جنت میں جانے والے تمام معمر لوگوں کے سردار ہیں. اب معمر اور بوڑھے جو بھی ہیں یہی ہیں، جنت میں جتنے جائیں گے سب جوان ہی ہو کے جائیں گے. ایسا نہیں کہ بوڑھے نہیں جائیں گے، بوڑھے بھی جائیں گے مگر جوان ہو کے جائیں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے ان کی عمریں تقریباً 2930 برس کی ہوگی. اکثر روایتوں میں 30 برس کا ذکر آیا ہے کہ سب کی عمریں 30 برس کی ہوگی، عین کڑیل جوانی میں رہیں گے. تو اس میں جو جانے والے، جو ہم میں سے عمر دراز ہو کر کے یہاں دنیا سے رخصت ہوں گے، انتقال ہوگا، ان سب کے سردار جو ہوں گے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں ہوں گے. تو یہ فرمایا اور جنت کے معمر لوگوں کے سردار ہیں، اور اولین ہوں یا آخرین سوائے انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کے. اے علی، فرمایا کہ حضرت یعنی انبیاء علیہ السلام کے سوا جتنے بھی ہوں گے، اول آخر صبح قیامت تک جتنے بھی معمر لوگ یعنی عمر دراز لوگ جتنے بھی انتقال کریں گے، سب کے سردار یہ دونوں ہوں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، جب تک یہ دونوں حیات میں ہیں تم انہیں اس بات کی خبر مت دینا. نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا، اے علی ان کو بتانا مت کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اس بات کی خبر مت دینا. نبی علیہ السلام یہ آپ تو جانتے تھے کہ یہ تو پرکھے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو امتحان میں پاس ہوئے لوگ ہیں. یہ جان لینے کے بعد ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے دل میں کوئی خلش پیدا ہو جائے کہ ان کے لیے اتنی بشارت ہو گئی، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے. جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا، اچھے پاکیزہ بہترین باعمل شخصیت کے بارے میں لوگ شک شبہ ظاہر کرتے ہیں، شک شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں وہ بھلا کیسے ہو سکتے ہیں، اور ان کو کیسے اتنا مقام مل سکتا ہے. بڑے بڑے علماء کے تعلق سے اولیاء اللہ کی شان میں لوگ گستاخیاں تبرہ بکتے ہیں کہ ارے اولیاء اللہ خالی یوں ہی لوگوں نے مدار بنا دیا، معاذ اللہ رب العالمین. کتنے لوگ ایسے بھی. تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اے علی یہ بات ان دونوں کو جب تک یہ زندہ ہے بتانا مت کسی سے، نہ ان کو. ان کے انتقال کر جانے کے بعد لوگوں کو بتانا کہ یہ دونوں تمام معمر لوگوں کے سردار ہیں. تو یہ پردہ بھی نبی علیہ السلام بھی رکھتے تھے کئی معاملے میں. جیسا کہ میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ آقا علیہ السلام کئی روز کے لیے مدینے سے باہر چلے گئے، تو صحابہ کرام جو ہے تو بڑے تشویش میں پڑ گئے، تڑپنے لگے، کہاں گئے، کہاں ہمارے آقا کہاں چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو کو سونگتے 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 وہاں پہنچ گئے کہ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی، اس سے ایک نالا جیسا نکلا ہوا تھا جہاں سے پانی نکلتا تھا. آقا علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے. کئی لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ ایک چرواہے سے پوچھا کہ کیا ادھر ہمارے آقا علیہ السلام تم کو نظر آئے، ہمارے نبی علیہ السلام؟ اس شخص نے بھی کہا کہ نہیں میں نے تو دیکھا نہیں، لیکن میری بکریاں آج 3 دن سے جو ہے کہیں سے اس طرف سے آواز آتی ہے، ان کی آواز سن کر کے میری بکریوں نے گھاس چرنا چھوڑ دیا ہے. وہ پتہ نہیں بتا سکا وہ شخص. بہرحال آپ جاتے جاتے وہاں پہنچ جاتے، آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے.
تو یہ بڑا روتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے آتا ہوں. اب یہ جب آئے وہ دیوار سے ٹوٹے ہوئے حصے سے نکل کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم سے ملاقات ہو گئی. وہ بھی تلاش میں تھے. تو یہ کہے ہاں میری ملاقات ہو گئی، آقا علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی، میں ملاقات کر کے آ رہا ہوں. اور آقا علیہ السلام نے مجھ کو ایک بات کہی ہے. اور یعنی حضرت فاروق اعظم نے جب پوچھا کہ کیا بات ہوئی، کیا کہا آقا علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جس کسی نے بھی میری امت میں سے جس کسی نے بھی یہ کہہ لیا کہ من کان لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو کان میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا کہ ارے یہ بات اگر سب کو معلوم ہو جائے گی تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. یہ کلمہ پڑھ لیا ہم تو جنتی ہے. یہ تو تھوڑا غصے میں آئے اور انہوں نے ایک گھونسا مارا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک گھونسا مارا اور کہا خبردار کوئی کے سامنے یہ بات کہنا نہیں، یہ بات کسی کے سامنے کہنا نہیں ورنہ لوگ غفلت میں پڑ جائیں گے. تو بعض اوقات بعض باتوں میں پردہ بھی پوشیدہ بھی رکھنا رہتا تھا کہ اس بات کو لوگوں کے سامنے آیا مت کرنا. تو یہ تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شان کے تعلق سے کچھ باتیں.